الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج 26 شوال المکرم 1446 ہجری اور 25 اپریل سن 2025۔ آج کی گفتگو گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی اولاد کے حقوق جو ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک بیان کیے تھے، جس کا خلاصہ کچھ یوں سمجھ لیجئے، جس کو میں نے ذکر کیا تھا کہ اول تو اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسے اللہ کی طرف سے بڑی نعمت سمجھا جائے اور اسے اللہ کی نعمت اپنے پاس اللہ کی امانت سمجھ کر اس کا حق ادا کیا جائے۔ جس طرح والدین اپنے حقوق کے مطالبات کرتے دکھائی دیتے ہیں، کاش کہ وہ اپنی اولاد کے حقوق بھی پہچانیں، کیونکہ ماں باپ کے حقوق اولاد پر اولاد کے مکلف ہونے کے بعد لازم آتے ہیں، لیکن ماں باپ پر اولاد کے حقوق اولاد کی پیدائش سے بلکہ نکاح سے بھی پہلے لازم آ جاتے ہیں۔ علماء نے 6 حقوق نکاح سے قبل اور پھر 6 حقوق نکاح کے بعد اور اولاد کی پیدائش سے پہلے کے، یعنی کل 12 حقوق تو وہ ہیں جو اولاد کی پیدائش سے پہلے بیان کیے گئے ہیں۔ کہ اول تو اچھی نسل میں نکاح کرنا یہ اولاد کا پہلا حق ہے، یوں ہی دیندار عورت سے شادی کرنا یہ بھی اولاد کا حق ہے۔ تیسرا کہ وہ وقت مجامعت، تعوذ و تسمیہ پڑھے کہ اولاد شیطان کے دخل سے محفوظ رہے۔ چوتھا کہ وہ پردے کی جگہوں پر نظر نہ کریں، یہ اولاد کا حق ہے کہ وہ بے حیا پیدا نہ ہو۔ پانچواں کہ دوران وقت خاص گفتگو نہ کریں کہ اولاد کے گونگا یا توتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ چھٹا کہ وہ خود کو چھپائے رکھیں اور ایسے کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو وقت خاص، وقت مقرر، مخصوص مقامات پر نہ دیکھیں کہ ورنہ اولاد کے اندھا پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ وہ حقوق ہیں جو اولاد کی پیدائش سے بھی پہلے کے ہیں۔ اور اس کے بعد جب عورت امید سے ہو، ماں کو امید ہو جائے کہ اب میرے ہاں اولاد ہوگی، اب اس کے بعد کے 6 حقوق یہ کہ وہ اس حمل کی حفاظت کرے، یہ بھی اولاد کا حق ہے کہ اس کو ضائع نہ ہونے دے، ایسا کوئی اقدام نہ ہو کہ جس سے اس پر اثر آئے، یہ بھی اولاد کا حق ہے۔ آٹھواں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی وراثت کا حق بیان فرما دیا ہے پیدائش سے پہلے، یعنی ابھی اولاد دنیا میں نہیں آئی اور باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو باپ کے مال سے اس پیدا ہونے والی اولاد کا حق دیا جائے گا۔ جب وہ پیدا ہوگا اس کا حق باپ کے مال سے ثابت ہے۔ نواں کہ اس کے بارے میں وصیت بھی کرنا جائز ہے۔ 10واں کہ اس کے لیے وقف کرنا بھی جائز ہے۔ 11واں کہ اگر کوئی حد لازم آ جاتی ہے تو اولاد کی پیدائش سے پہلے حد جاری کرنے کی اجازت نہیں، یعنی اگر کوئی عورت نے گناہ کر دیا اور اس کو کوئی مارنے کی سزا لازم آتی ہے تو جب تک اولاد پیدا نہیں ہو جائے گی اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بھی اولاد کا حق ہے۔ اور 12واں امام احمد کے نزدیک کہ اگر اولاد پیدا نہیں ہوئی اور عید کا دن آ گیا ہے تو اس کی طرف سے فطرہ بھی ادا کیا جائے گا۔ یہ حقوق بھی علماء نے دیکھی اولاد کی پیدائش سے پہلے کے بیان کیے، یہ میں نے پچھلے جمعے ذکر کر دیے تھے۔ پھر جب اولاد پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں، دائیں کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں کان میں 3 مرتبہ اقامت کہنا یہ والد کا حق ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اولاد ہمارے حقوق ادا نہیں کرتی، وہ والد یہ ذرا سوچ کر بتائے کہ اس نے اپنی اولاد کی پیدائش کے بعد جو اس کا پہلا حق تھا اس کے کان میں اذان دینا، کیا وہ اس نے ادا کیا تھا؟ یا وہ اس کے لیے بھی کسی دیندار آدمی کو، مؤذن کو، امام کو، کسی عالم صاحب کو تلاش کر رہا تھا؟ اگر ادا نہیں کیا تھا تو پھر ذرا سوچے کہ میں اپنے حقوق کا مطالبہ تو کرتا ہوں، میں نے اس کے کون سے حقوق ادا کیے تھے؟ اذان دینا، اور ضروری نہیں کہ اس کے کان سے منہ لگا کر اذان دے، بس گود میں لیا اور اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح سے اذان کہے کہ اس کے کان میں آواز چلی جائے، یہ اولاد کا حق ہے۔ پھر اس کا اچھا نام رکھنا، 7ویں دن اس کا نام بھی رکھنا اور اس کا عقیقہ کرنا۔ اچھا نام رکھنے کے لیے بہت سے لوگ مختلف جگہوں پر رابطے کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اولاد کا اچھا نام رکھیں، اچھا نام تو رکھ دیتے ہیں لیکن اسی اچھے نام کو رکھ کر پھر بگاڑ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھیے کہ اولاد کا حق ضائع کرنے کے برابر ہے کہ بھئی اولاد کو اچھے نام سے پکارنا یہ اولاد کا حق ہے، اور سب سے پہلے اولاد کا نام بگاڑنے والے اس کے اپنے ہی ماں باپ ہوتے ہیں، جو کہ قرآن کریم میں منع کیا گیا ہے۔ کسی کا بھی نام بگاڑنا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو نام بگاڑنا ہمارے معاشرے میں عام ہے، بالخصوص اولاد کا والدین ہی نام بگاڑتے ہیں۔
اظہر نام ہوگا اس کو اجو اجو کہیں گے. دیکھیے اقبال نام ہوگا اس کو بالا کہیں گے, ساجد نام ہوگا اس کو ساجو کہیں گے. اتنے پیارے پیارے ناموں کو بگاڑنا اس کی اجازت نہیں ہے, اور یہ کام سب سے پہلے ماں باپ کرتے ہیں. تو اولاد کا اچھا نام رکھنا یہ ماں باپ کے اوپر لازم ہے, اولاد کا حق ہے. پھر اس کو نہ بگاڑنا یہ بھی ضروری ہے. پھر اس کا عقیقہ کرنا یہ بھی مستحب ہے, کوشش کی جائے کہ اولاد کا عقیقہ بھی کیا جائے. اس کے علاوہ پھر اس کے سر کے بال اتارنا, اس کے سر پر زعفران ملنا اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنا یہ بھی مستحب لکھا گیا ہے. یہ بھی اولاد کے حقوق میں سے ہے. یوں ہی علماء نے لکھا کہ جب اولاد بولنے لگے اور بولنا سیکھے تو پھر اولاد کو سب سے پہلے لفظ اللہ سکھایا جائے. لوگ جو ہے وہ مما بابا یہ الفاظ کہنا سکھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو اس طرح انگریزی الفاظ کی طرف لاتے ہیں. کوشش یہ کی جائے کہ ان کو اللہ کا نام سب سے پہلے سکھایا جائے, کہ ان کی زبان کھلے اور وہ پہلا لفظ اللہ ادا کریں. ان کے سامنے کس طرح کہ اللہ اللہ کی کثرت کی جائے. فی زمانہ دیکھیے کہ اولاد کے اس حق کو بھی کس طرح مارا جاتا ہے کہ اولاد کو موبائل دکھایا جاتا ہے تو وہ موبائل دیکھتے دیکھتے جو سیکھتا ہے یا اس کے سامنے جو ماں باپ کہتے ہوں گے وہی وہ سیکھتا چلا جاتا ہے. الغرض اس کو پہلے اللہ کا نام سکھانا یہ بھی اس کے حقوق میں سے علماء نے لکھا ہے. پھر اس کا سارا نان نفقہ یعنی اس کا کھانا پینا, اس کا لباس, اس کی رہائش کا انتظام, اس کی بیماری پر اس کا علاج کروانا, اور سب سے بڑھ کر یہ سارے کام حلال کمائی سے کرنا یہ بھی اولاد کا حق ہے. اگر کوئی والد حرام کمائی سے اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے تو وہ اس کا بنیادی ترین حق مارتا ہے کہ جب وہ اولاد کے خون میں حرام کمائی شامل کر دے گا تو پھر کل کو اگر اس کی اولاد اس کا حق ادا نہیں کرتی تو وہ یہ سوچ لے کہ کہیں اس کے پیچھے اس کی حرام کمائی کا تو اثر نہیں ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اپنی اولاد کو حلال کمائی سے کھلائے, کیونکہ حلال کمائی سے اچھی عادتیں آتی ہیں. اور علماء نے حق یہ بیان کیا کہ اگر اس کے پاس اپنی اولاد کے نان نفقے کے لیے مال و اسباب موجود ہیں تو عزیزوں کا, رشتہ داروں کا, سب کا حق بعد میں ہے. ان سے پہلے اس کے مال میں جو حق بنیادی ترین سب سے پہلے بنتا ہے وہ اس کی اولاد کا بنتا ہے. پہلے اپنی اولاد کو دے گا, ان سے بچ جائے گا تو پھر وہ اپنے رشتہ داروں, اپنے ماں باپ, اپنے عزیزوں کو, اس کے بعد غریبوں کو دے گا. کوئی یہ سوچے کہ میں صدقہ خیرات کرتا رہوں اور اولاد کو کھانے کو نہ دے, ایسا نہیں. پہلے اولاد کو کھلائے گا, اپنی زوجہ کو کھلائے گا, اس لیے کہ اپنی اولاد کو کھلانا اللہ رب العالمین اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو پہلے یہ کام ہے, تو یہ حقوق میں سے ہے. یوں ہی اپنی اولاد کے ساتھ بعض لوگ بڑا ہی برا رویہ اختیار کرتے ہیں, ہر وقت منہ چڑھے رہنا, ان کے ساتھ غصہ کرنا, ان کو ڈانٹنا, جھاڑنا, ان کو دھکے دینا, حتیٰ کہ ان کو مارنا. کتنے ایسے لوگ ہیں, غور کر لیں کہ آج والد یا والدہ اپنے بچوں کی تربیت میں کتنا حق ادا کرتے ہیں, کیونکہ ان سے جب اپنے حقوق کا مطالبہ ہوتا ہے اس کے پیچھے اصل جو ہاتھ ہے وہ اپنے خود والدین کی ہی تربیت کا ہے. اگر انہوں نے شروع سے ان کو بٹھا کر تربیت نہیں دی, کتنے والدین ایسے ہیں, کون سے ایسے والد ہیں, ہر ایک جو والد ہے جو اولاد رکھتا ہے وہ ذرا اپنے اوپر غور کرے کہ میں نے کب اپنی اولاد کو سامنے بٹھایا, یا میں نے دن کا کوئی خاص 24 گھنٹوں میں سے کوئی 10 منٹ مقرر کیے ہوئے ہوں کہ میں اولاد کو سامنے بٹھاؤں اور اس کو بتاؤں کہ یہ تمہارے لیے سیکھنا ضروری ہے, یہ تمہارا حق ہے, یہ ہمارا حق ہے, یہ دین اسلام کا حق ہے, یہ اللہ کا ہم پر حق ہے, یہ رسول اللہ کے ہم پر حقوق ہیں, یہ مسلمانوں کے ہم پر حقوق ہیں, یہ رشتہ داروں کے ہم پر حقوق ہیں, یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں, یہ ہماری زندگی کے وہ احکام ضروریاں ہیں کہ جو ہم پر لازم ہیں. کتنے ایسے والد ہیں جو سکھاتے ہوں گے اپنی اولاد کو, نہیں سکھاتے, ان کو بٹھا کر بتاتے تک نہیں ہے. بچپن میں اولاد اپنے ماں باپ سے وقت مانگتی ہے. بچے چھوٹے چھوٹے سوال کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں, اور باپ یا ماں یا تو موبائل میں لگے ہیں یا پھر اپنے کاموں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے ان کو دھکیل دیتے ہیں کہ چھوڑو مجھے کام کرنے دو, ہٹ جاؤ میرے پاس سے, تنگ نہ کرو, سونے دو, مجھے کام کرنے دو. یہ الفاظ ہوتے ہیں. جب اولاد کے ساتھ ماں باپ یہ رویہ کرتے ہیں تو پھر جب بڑے ہو کر, جب ابھی بچوں کو توجہ کی ضرورت تھی, اولاد کو ماں باپ نے توجہ نہیں دی, کل کو جب یہ اولاد بڑی ہو جائے گی اب ماں باپ کو توجہ کی ضرورت ہوگی, پھر یہ اولاد بھی توجہ نہیں دے گی. تو یہ دراصل یہ وہی رویہ ہے جو بچپن میں اولاد کے ساتھ ماں باپ نے کیا ہوا ہوتا ہے, اور جب بڑے ہو کر پھر اولاد یہی رویہ اختیار کرتی ہے تو پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے, ہمارا احترام نہیں کرتے, ہمیں اولاد وقت نہیں دیتی. یاد رکھیے کہ اس میں بہت زیادہ ہاتھ خود والدین کا ہوا کرتا ہے. اپنے بچوں کو وقت دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھیے کس طرح ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد, بلکہ اولاد کی اولاد کو بھی کتنی زیادہ محبت دیا کرتے تھے کہ انہیں کندھے پر بٹھایا کرتے تھے, انہیں سونگا کرتے تھے, انہیں گلے سے لگایا کرتے تھے, ان کے گلے پر بوسے دیا کرتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے نواسوں کے ساتھ رویہ تھا, اور آج ہم اپنی اولاد کے ساتھ ایسا رویہ نہیں کرتے.
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک شخص آیا، یا غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی شخص آیا، اور جب اس نے یہ بتایا کہ میں اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتا، میں ان کو دور ہٹاتا ہوں، ان کو اپنے پاس نہیں پھٹکنے دیتا. کتنے آج بھی لوگ ایسے ہیں، اپنی اولاد کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے، اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتے، اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے، اپنے ساتھ بات کرنے کا موقع نہیں دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ایسا شخص آیا کہ جب اس نے یہ کہا کہ میں اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور فرمایا جو اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتا وہ ہمارے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. کتنی زیادہ اہمیت ہے اپنی اولاد کو محبت دینے کی. بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب گورنری پیش کرنی تھی، گورنر بنانا تھا، اور ان کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ یہ بچوں کو پیار نہیں کرتا، فرمایا تم گورنری کے قابل نہیں ہو، تم حاکم بننے کے لائق نہیں ہو. کہ جو اپنے بچوں پر شفقت نہ کرتا ہو وہ مخلوق پر کیا شفقت کرے گا، وہ رعایا پر کیا شفقت کرے گا. تو بچوں پر شفقت کرنا یہ ماں باپ کا بنیادی ترین ذمہ داری، ان کا فرض اور اولاد کا بنیادی ترین حق ہے. بچوں کو اپنے ساتھ لپٹانا، ان سے محبت کا اظہار کرنا، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کو اچھی بات سکھانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور اولاد کا حق ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اچھی تعلیم و تربیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، قرآن کی تعلیم سکھاؤ اور اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور اس طرح اپنی اولاد کی اچھی تربیت میں اپنا پورا حق ادا کرو تاکہ کل تم ان سے اپنے حق کا مطالبہ کر سکو. اسی طریقے سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ جی بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا کہنا ہے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھانے کا حکم ہے. ہم غور کر لیں اچھی طرح کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے 7 سال کے بچوں کو نماز کا کہتے ہوں اور 10 سال کے بچوں کو مار کر نماز پڑھاتے ہوں. نہیں، بچہ اسکول نہیں جائے گا تو اس سے پوچھ گچھ ہوگی، اسکول کیوں نہیں گئے. مدرسہ نہیں جائے گا، پوچھیں گے تو مدرسے کیوں نہیں گئے. وہ نماز نہیں پڑھے گا تو اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. جس کا کہا گیا ہے 10 سال کی عمر میں بچوں کے بستر الگ کر دینے کا حکم ہے، یہ ان کی تربیت کا حصہ ہے، یہ ان کا حق ہے کہ ان کو سکھایا جائے. ماں باپ ایسا نہیں کرتے. تو جب اپنے پیسے کی باری آتی ہے کہ میں کوئی حرام کماتا ہوں، میں کوئی جو تم پر اتنا خرچ کرتا ہوں، اتنی زیادہ فیسیں بھرتا ہوں اسکول کی، جو میں اتنا محنت سے کماتا ہوں، تو یہ کیا فضول ہے. اس کے بارے میں تو جتا دیا جاتا ہے کہ اسکول نہیں گیا، لیکن نماز نہیں پڑھی اس نے کیا، خود باپ نے نہیں پڑھی، نہ اس نے فجر کی نماز پڑھی. بس ہفتے میں جمعے کے دن اس نے بچپن سے ہی اس بچے کو یوں سکھایا کہ اس کی انگلی پکڑی، نہا دھو کر تیار ہو کر جمعے کے صرف 2 فرض پڑھنے آیا، اور اس کے بعد مسجد سے بچے کو ساتھ لے کر غائب ہو گیا. تو بچے نے کیا سیکھا بچپن سے؟ یہی کہ بس جمعے کے دن 2 فرض پڑھنے ہیں، دعا بھی نہیں مانگنی. یہی اس کو سکھایا. کل کو وہ بڑا ہو گیا، وہ بھی جب بڑا ہو کر باپ بنے گا وہ بھی اپنی اولاد کو یہ سکھائے گا. یہ نسلوں سے ٹرینڈ چلتا چلا جا رہا ہے. اگر باپ نے اس کو فجر میں خود اٹھا کر ساتھ نماز پڑھائی ہوتی، اس نے اس کو 5 نمازوں میں اس کو لازم کیا ہوتا، اس پر پابند کیا ہوتا اسے کہ نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے، تو پھر بچے کے اندر نماز کی پابندی باپ کی پابندی سے ہی آ گئی ہوتی. لیکن افسوس یہ ہے کہ اولاد کو نماز پڑھنے کا کہتے ہی نہیں ہے. تو جب ان کے یہ حقوق ادا نہیں کریں گے تو پھر کس منہ سے مانگتے ہیں اپنے حقوق ماں باپ؟ کس طرح وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی تم ہمارے حقوق ادا کرو؟ پہلے اولاد کے حقوق لازم ہیں. ماں باپ پہلے اپنی اولاد کے حقوق ادا کریں گے تو بعد میں اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرے گی. اسی طریقے سے اس کے بعد یعنی یہ تو نماز کا کہنا، نماز کا حکم کرنا، ان کو مار کر نماز پڑھانا. خواتین کا معاملہ دیکھ لیجئے، گھر میں اپنی بچیوں کو کتنی مائیں ہیں جو نماز پڑھانے کا کہتی ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہاں پر آپ نے سن لیا، آپ گھر میں جا کر اپنی زوجہ کو بتائیں، بچوں کی ماں کو بتائیں کہ وہ بچیوں کو بالخصوص نماز کی پابندی کروائیں. گھر میں نہ ماں پڑھتی نماز، نہ بیٹیاں پڑھتی ہیں. وہ شادی شدہ ہو کر جب کسی دوسرے گھر جاتی ہیں بطور بیوی بن کر، تو ظاہر سی بات ہے بیوی بھی نماز نہیں پڑھے گی، پھر اس کا شوہر بھی بے نمازی، ان کی اولاد بھی بے نمازی، گھر میں پھر سارے بے نمازی، جتنے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، بے نمازی ہیں، پورا گھر نماز نہیں پڑھتا. اور پھر مصیبت میں آتے ہیں تو کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہم سے کہ پتہ نہیں کام ہی نہیں لگتا، گھر میں برکت ہی نہیں ہے، لڑائی جھگڑے بہت ہیں، بیماریاں بہت ہیں. بھائی کون سا گناہ نماز نہ پڑھنے سے بڑھ کر اور کون سا بڑا گناہ ہوگا؟ نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا. یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کو ہم گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں. یاد رکھیے کہ اپنی اولاد کی تربیت یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ ان کو دین سکھانا، جو بنیادی ترین حقوق ہیں. بچوں کو 3 سال کی عمر سے اسکول بھیجا جاتا ہے. 3 سال سے لے کر جب تک وہ میٹرک نہیں کر لیتا، جو ارلی ایجوکیشن ہے، پہلے پری نرسری، کے جی 1، کے جی 2، یہ 3-4 سال پلے گروپ کے پڑھائے جاتے ہیں اولاد کو. 3-4 سال یہ، اس کے بعد پھر کلاس 1 سے لے کر کلاس 10 تک، میٹرک تک 10 سال، یہ 12، 13، 14 سال یہ ابتدائی تعلیم پر لگائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کالج 2 سال، 3 سال، 4 سال، پھر یونیورسٹی، پھر اس کے بعد ہائر ایجوکیشن، اگلی ساری تعلیمات یعنی 15 سے 20 سال بچے کو پڑھایا جاتا ہے. صرف اسکول پر اکتفا نہیں کیا جاتا، اس کے بعد ٹیوشن بھی دلایا جاتا ہے، اس کے بعد گھر میں بھی اس پر پوچھ گچھ کی جاتی ہے. یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ڈگریاں لے کر بھی وہ تعلیم کے بعد بھی نوکری ڈھونڈنے کے لیے در در دھکے کھا رہا ہوتا ہے. اتنا سارا وقت اس کے اوپر لگانے کے باوجود. لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ دنیاوی تعلیم کا تو اتنا اہتمام کیا، اس کے 10 سے 15 سال 20 سال لگائے، پیسہ لاکھوں کے حساب سے خرچ کر دیا، اس کی دینی تعلیم میں کتنا حق ادا کیا؟
اس کی دینی تعلیم کے لیے بھی مدرسہ وہ چنتے ہیں جو تھوڑا ہو، چھوٹا، مختصر، 2 گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا، یا گھر میں قاری لگا دیا آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ فی سبیل اللہ جہاں فری دینی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پڑھایا جاتا ہے۔ دین کی تعلیم دینے والے کو بھی 2، 4، 5 ہزار ہم سے نہیں دیے جاتے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو دینی تعلیم دلوائی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم پر اتنا زیادہ توجہ اور دینی تعلیم پر یہ حال ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ حال ہے کہ اس کو خود کچھ نہیں معلوم۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ جی اپنی اولاد کو اخلاص، توکل، قناعت، اسی طریقے سے اور جو باطنی اوصاف ہیں، بہت سارے اوصاف ہیں، امانت ہے، صدق ہے، وعدہ ہے، ایفاء عہد ہے، یہ ساری چیزیں اپنی اولاد کو کون سکھاتا ہے؟ خود نہیں معلوم ہوتی۔ اور اس کے برعکس جو مہلکات ہیں، تکبر ہے، ریاکاری ہے، دکھاوے کے طور پر جو عبادات کی جاتی ہیں، جو حسد ہے، جو بغض ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، حرص ہے، ہوس ہے، یہ ساری جو باطنی خرابیاں یہ تو سکھائی نہیں جاتی اولاد کو۔ یہ ان کو بٹھا کر سکھانا علماء نے باقاعدہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ والدین اور استاد اور اولاد کے حقوق نامی کتاب میں 80 حقوق بیان کیے ہیں کہ جو ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ اولاد کے ادا کریں۔ 80 حقوق کتنوں کو معلوم ہے؟ جبکہ والدین کے جو حقوق ہیں وہ گنتی سے 15 سے 20 ہیں جو اولاد پر لازم آتے ہیں۔ تو 80 حقوق، جو 60 حقوق اولاد کے زیادہ ہیں، وہ تو والدین ادا ہی نہیں کرتے اولاد کے۔ ان کو یہ چیزیں سکھاتے ہی نہیں، ان کو خیانت کے بارے میں نہیں بتاتے، ان کو فسق کے بارے میں نہیں بتاتے، ان کو ظلم کے بارے میں نہیں بتاتے۔ جب ان کی یہ دینی تربیت ہی نہیں ہوئی تو یہ سارے مہلکات کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو منجیات ہیں، جو کرنے والے کام ہیں، وہ نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے پھر اپنی اولاد کو علماء نے لکھا کہ مارنے سے منع کیا گیا ہے، خاص طور پر ان کے چہرے پر نہ مارے۔ اور لوگ جو ہے وہ اپنی اولاد کو جانوروں کی طرح مارتے ہیں، اس طرح مارتے ہیں کہ بسا اوقات ان کو زخمی کر دیتے ہیں۔ اولاد کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، شروع سے ہی ان کے اوپر روب جھاڑنے کی کوشش کرنے میں، اولاد کو مرعوب کرنے کے چکر میں، اپنی اولاد کو ڈرا دھمکا کر رکھنے کے چکر میں ان کو اس قدر بزدل بنا دیتے ہیں کہ پھر وہ اپنی صلاحیت کا بھی اظہار نہیں کر پاتے۔ اور پھر جب ظاہر ہے کہ ان کے اندر جوانی آتی ہے، جب ان میں طاقت آتی ہے، تو پھر وہ وہی طریقہ رویہ اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں جو انہوں نے بچپن میں اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جس طرح ماں باپ چیختے چلاتے تھے، بڑے ہو کر پھر وہی اولاد اپنے ماں باپ پر چلا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ حقوق ہیں جو اولاد نے ادا نہیں کیے، اولاد کے ماں باپ نے حقوق ادا نہیں کیے ہوئے ہوتے۔ یوں ہی علماء نے لکھا کہ پھر جب اولاد جوان ہو جائے تو ان کی شادی کرنا، ان کا نکاح کرنا، یہ بھی اولاد کا بنیادی ترین حق ہے۔ اور اس سے قبل جب تک وہ قابل نکاح نہ ہوں، انہیں ایسے امور سے دور رکھنا جو ان کے اخلاق پر اثر ڈالے۔ فی زمانہ سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اور جو اسکول کالجز کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہاں پر والدین اپنی اولاد کی تربیت کا کتنا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، یہ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھ لے، خود غور کر لے کہ میں اپنی اولاد کو کتنے حقوق سکھا رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح اولاد کے حقوق ادا کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر باقاعدہ بیٹے اور بیٹی، لڑکے اور لڑکی کے الگ الگ حقوق بھی علماء نے بیان کیے ہیں۔ جی ہاں، لڑکے کے خاص حقوق کہ اس کو لکھنا سکھائے، اس کو تیرنا سکھائے، یہ بھی اس کے حقوق میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی جسمانی تربیت ہو۔ لیکن اولاد کو اس قدر نکمہ بنا دیا جاتا ہے کہ اس قدر ان کو آرام پسند، تن آسانی کا ان کو اس قدر عادت ڈال دی جاتی ہے، پھر ان کو محنت کرنے کا جی نہیں کرتا۔ چھوٹا سا کام کرتے ہوئے وہ گھبراتے ہیں، اور پھر جب کل کو ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے تو وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا پاتے۔ شادی شدہ زندگی گزارنے میں انہیں پھر کوفت آتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے جو آج کی تحقیق کے مطابق اکثر گھروں کے اندر جو طلاق کے معاملات ہیں وہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان پر ذمہ داری ادا کرنا نہیں آتی۔ کیوں؟ وہ بھی ان کو ان کی اولاد کو ماں باپ نے نہیں سکھایا ہوا ہوتا۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے پورے معاشرے کو ترتیب دینا، کیونکہ ماں باپ یہ وہ اکائی ہیں کہ جن کے ذریعے آگے معاشرہ ترتیب پاتا ہے، وجود پاتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ تو ماں باپ یہ حقوق ادا نہیں کریں گے تو کیسے یہ حق ادا ہوگا؟ اس لیے بچے کو یعنی لڑکے کو علماء نے لکھا کہ اس کو سپاہ گری سکھائے، اس کو سورہ مائدہ سکھائے، اور اس کو وہ جوہر سکھائے کہ جس کے ذریعے اس کے اندر ایک خود اعتمادی، اس کے اندر خود ایک ایسا یقین اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر پیدا ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ ہاں میں کچھ کر سکتا ہوں۔ لیکن آج کل کے لڑکوں کو ماں باپ جب یہ خود اعتمادی نہیں سکھاتے تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بجھے رہنا، وہ اپنے اوپر خود اعتمادی نہ ہونا، جس کی وجہ سے پھر وہ معاشرے کے اندر باقاعدہ کوئی کردار ادا نہیں کر پاتے۔ سورہ مائدہ کی تعلیم دینے کا لڑکوں کو حکم دیا گیا ہے۔ ماں باپ میں سے باپ نے خود سورہ مائدہ کبھی نہیں پڑھی، اس کے بارے میں اس کو نہیں معلوم کہ اس میں کیا کیا احکام ہیں، اس میں حرام حلال کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اس میں جانوروں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنے ایسے حقوق ہیں جن کا تعلق معاشرتی آداب سے لگتا ہے، نہیں سکھائے گئے ہوتے۔ پھر اسی طرح لڑکیوں یعنی بیٹیوں کو خاص طور پر علماء نے لکھا کہ انہیں نعمت الہی سمجھا جائے۔ بیٹیوں کو لوگ آج بوجھ سمجھتے ہیں، بیٹا پیدا ہوگا اس کا خوب چرچا ہوگا، اعلان ہوگا، لوگوں کو فون کر کے بتائیں بیٹا ہوا ہے، اور بیٹی ہو جائے گی تو جلدی سے کسی کو پوچھنے پر بھی منہ لٹکا کر بتائیں گے بیٹی پیدا ہوئی ہے۔
اس طریقے سے اظہار کیا جاتا ہے. اللہ کی نعمت ہے, اس کو بیٹی کو بوجھ نہ سمجھا جائے, یہ اس کا پہلا بنیادی حق ہے. یوں ہی پھر اس کو سینہ پرونا, کھانا پکانا, گھر کی سلیقہ داری یہ سکھانا باپ کی بھی اور اس سے بڑھ کر ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اس کو طریقے سکھائے کہ جس سے اس کو گھریلو زندگی بسانا آئے. جن گھروں کے اندر بیٹیوں کو جب یہ تعلیم نہیں دی جاتی, یہ گر نہیں سکھائے جاتے, سلیقہ داری, شعار, یہ گھر کا نظم کس طرح برقرار رکھنا ہے, گھر کے کام کیسے کرنے, نئی عادت ڈالی جاتی. ابھی تو بچی پڑھ رہی ہے, 20 سال کی ہو گئی ابھی بچی پڑھ رہی ہے, 25 سال کی ہو گئی ابھی بچی پڑھ رہی ہے, اس کو نہ کھانا آتا ہے نہ پکانا آتا ہے. اچانک رشتہ آ جاتا ہے, شادی کر دی, اب جس گھر میں جاتی ہے وہاں تو اس کی تعلیم کی ڈگریاں نہیں دیکھی جاتی, اس سے تو یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ کھانا پکا کر اس کو دینا ہے, اس کو کپڑے دھو کر دینے ہیں, اس کو کپڑے استری کر دینے ہیں. اولاد کو یہ نہیں سکھایا تو اس کو عادت نہیں ہوتی. پھر گھر سسرال کے اندر یہی بیٹی کے ساتھ رویہ ہوتا ہے کہ جو کام نہیں کرتا ظاہر سی بات ہے وہ کسی کو اچھا نہیں لگتا, اور جب اس کی تربیت, اس کی عادت ہی نہیں, اس کو اس بات کی تربیت ہی نہیں دی گئی, اس کو بوجھ لگتا ہے, پھر وہ سسر سے ساس سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, پھر شوہر سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, نتیجہ پھر وہی طلاق کی صورت میں نکلتا ہے. تو اس لیے اپنی بیٹیوں کو یہ گھریلو امور سکھانا, سلیقہ شعار بنانا, یہ ان کو امور خانہ داری سکھانا, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ان کو موبائل ہاتھ میں تھما دیا ہے, اس پر وہ جو مرضی کریں, جہاں تعلیم جہاں حاصل کرنے جا رہی ہیں جو مرضی سیکھیں, جس سے مرضی ملیں, اس سے کوئی سروکار نہیں رکھتے, اور پھر بعد میں بیٹیوں کے غلط نتیجہ اختیار کرنے پر سر پر ہاتھ رکھ کر روتے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ عورتوں کو سکھانا, بیٹیوں کو سکھانا, سورہ نور کی تعلیم سکھانے کا حکم دیا گیا ہے. بچیوں کو سورہ یوسف پڑھانے سے منع کیا گیا ہے کہ اس میں عورت کے مکر کا ذکر ہے, اور لوگ آج بٹھا کر موبائل پر فلمیں دکھا رہے ہیں بیٹیوں کو. کیسے ان کی تربیت ہوگی؟ یوں ہی علماء نے لکھا ہے کہ اس کو ایسی جگہ جہاں شادی ناچ گانا ہوتا ہو, فنکشن ہوتے ہوں, ہجوم اکٹھا ہوتا ہے, وہاں جانے سے منع کیا گیا ہے. لوگ اپنی بیٹیوں کو پکنکس پر بھیج دیتے اور وہاں پھر جو معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے. الغرض علماء نے لکھا ہے کہ بیٹے کے حقوق بھی, بیٹیوں کے حقوق بھی, اور دونوں یعنی اولاد کے حقوق بھی, یہ ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے. وہ حقوق جاننا یہ ماں باپ کے اوپر لازم ہے. وہ حقوق سیکھ کر ان کے حقوق ادا کیجیے, اور اس کے بعد پھر اپنے حقوق کا مطالبہ کیجیے گا کہ یہ ہمارے حقوق ادا کریں. پہلے اپنی اولاد کے حقوق ادا کریں, اس کے بعد پھر اپنی اولاد کے حقوق سے یہ امید لگائیے گا کہ یہ ہمارے حقوق ادا کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں یہ باتیں یاد رکھنے, یہ حقوق سمجھنے, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں, مصطفیٰ سے دل کو بہلا نہیں کر